بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ تفسیر مدارک آیت نمبر 172۔ اس کا جواب رہ گیا تھا جو اعتراض ہوا تھا۔ اعتراض اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر اعتراض ہو گیا تھا، جواب آج پڑھیں گے۔ والجواب انا نسلم تفضیل الثانی علی الاول۔ جواب یہ دیا کہ ہم دوسری کی فضیلت اول پر پہلے پر تسلیم کرتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بعد میں آنے والی جو ہوتی ہے اس کی ترقی زیادہ ہوتی ہے۔ ولیکن ھذا لا یمس ما تنازعنا فیہ، لیکن فرمایا کہ جس بات میں ہمارا جھگڑا ہے نا، اس بات کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لأن الآیات تدل علی ان الملائکۃ المقربین باجماعہم افضل من عیسیٰ، کیونکہ آیت وہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ملائکہ مقربین اپنے اجماع کے ساتھ تمام کے تمام یہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ ونحن نسلم، اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، بأن جمیع الملائکۃ المقربین، کہ جمیع ملائکہ مقربین افضل من رسول واحد من البشر، یہ ایک انسانی رسول بشر میں سے ایک انسانی رسول سے افضل ہیں۔ الی ھذا ذہب بعض اہل السنہ، اور اسی کی طرف بعض اہل سنت گئے ہیں۔ ولین المراد، اور کیونکہ مراد یہ ہے کہ ان الملائکۃ مع ما لہم من القدرۃ الفائقۃ قدر البشری، کہ ملائکہ جو ہیں ان کے پاس بڑھنے والی قوت ہے بشر کے مقابلے میں، اور کیا ہے، والعلوم اللوحیتی، لوحیت کا علم ہے، وتجردہم، اور ان کا خالی ہونا، عن تولد الازدواجی رأساً، اور اس سرے سے ان کا یہ تولد ازدواجی، یہ کہتے ہیں، اور ان کا تولد ازدواجی سے سرے سے خالی ہونا، یعنی کہ جو انسانوں کے اندر پیدا وغیرہ کرنے کی ایک صفت موجود ہوتی ہے، ان کے اندر یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نہ ہونے کے باوجود لا یستنکفون عن عبادتی، وہ رب کا بندہ ہونے سے عار محسوس نہیں کرتے۔ فکیف بمن یتولد من آخر، تو وہ کیسے عار محسوس کرے گا کہ جو دوسرے سے پیدا ہوا ہو۔ ولا یقدر علی ما یقدرون، اور یہ جو دوسرے سے پیدا ہوئے یہ تو قدرت بھی نہیں رکھتا اس چیز پر جس پر ملائکہ قدرت رکھتے ہیں۔ ولا یعلم، اور نہ ہی یہ جانتا ہے، ما یعلمون، جو ملائکہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ملائکہ کی جو طاقت ہے دیکھیں کتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، علوم، ان کو کتنے زیادہ علموں کا وسعت علم ہے، ان کے پاس قدرت فائقہ ہے، ٹھیک ہے، ازدواجی زندگی بھی نہیں ہے ان کی، لیکن پھر بھی وہ اس چیز سے عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ رب کے بندے ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے عار محسوس کر سکتے ہیں؟ وَهَذَا لِأَنَّ شِدَّةَ الْبَطْشِ وَوُسْعَةَ الْعِلْمِ وَغَرَابَةَ التَّكَوُّنِ ہِیَ الَّتِی تُورِثُ الْحَمْقَى أَمْثَالَ النَّصَارَىٰ، اور فرماتے ہیں یہ کیونکہ اس وجہ سے کہ شدت بطش، ٹھیک ہے، یعنی سخت پکڑ، علم کا وسیع ہونا اور وجود کی غرابت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حماقت کو پیدا کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نصارہ کی مثال، نصارہ کے اندر یہی تھا، اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے تھے، تو کیا ہوا دیکھیں، حماقت میں پڑ گئے، حماقت ان کا مقدر ہوئی، انہوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو عبودیت سے ہی بلند کر دیا اتنا۔ وہم الترفع عن العبودیتی، اور وہ حماقت کیا تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبودیت سے جدا کر دینا تھا، بلند کر دینا تھا ان کا مقام۔ حیث رأوا المسیح ولد من غیر اب، اس حیثیت سے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا یہ تو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اکمہ مادر ذات جو اندھے ہوتے ہیں اور برص کے مرضوں کو، یہ مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو حیات کرتے ہیں۔ وَيُنْبِئُ، اور خبردار کر دیتے ہیں، بِمَا يَأْكُلُونَ، جو لوگ کھاتے ہیں۔ وَيَدَّخِرُونَ، اور جو لوگ جمع کرتے ہیں، فِي بُيُوتِهِمْ، اپنے گھروں میں۔ فَبَرَّؤُوهُ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ، تو یہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو عبودیت سے ہی بری کر دیا۔ فَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا ان سے کہ هَذِهِ الْأَوْصَافُ فِي الْمَلَائِكَةِ أَتَمُّ مِنْهَا فِي الْمَسِيحِ، کہ یہ اوصاف ملائکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ اتم ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کہ وہ بھی یہ سارے کام کر سکتے ہیں،
لیکن ومع باوجود اس کے کہ ھذا لم یستنکفوا عن العبودیتی، وہ تو عبودیت سے نفرت نہیں کرتے، فکیف المسیح، تو مسیح کیسے کریں گے؟ اب یہ سارا جواب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ والحاصل، حاصل یہ ہے کہ ان خواص البشر وهم الانبیاء علیہم السلام افضل من خواص الملائکۃ وهم الرسل منہم کجبرائیل و میکائیل و عزرائیل و نحوہم۔ کہتے ہیں کہ خاص بشر، ٹھیک ہے، خاص انسان، اور وہ کون ہے؟ انبیاء کرام، یہ خاص فرشتوں سے افضل ہے۔ اب ترتیب بتا رہے ہیں، وہ خاص فرشتے جبرائیل، میکائیل، عزرائیل وغیرہ۔ وخواص الملائکۃ افضل من عوام المؤمنین من البشر، اور جو خاص ملائکہ ہیں یہ عام مومنین سے افضل ہیں۔ عام مومنین یہ کن سے افضل ہیں؟ یہ عام ملائکہ سے افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ دلیلنا، اور ہماری دلیل علی تفضیل البشر علی الملائکہ، ہماری دلیل بشر کی فضیلت پر فرشتوں پر ابتداءً کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہم قہروا نوازع الہوا فی ذات اللہ تعالی۔ ہماری دلیل کیا ہے بشر کی فضیلت پر؟ کہ جو بشر ہیں، جو انسان ہیں، انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کی خاطر کیا کر لیا؟ دبا لیا، قہروا، دبا لیا۔ مع انہم جبلوا علیہا، باوجود اس کے کہ یہ جو انسان ہیں یہ اسی جو ہے فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں کہ یہ نفسانی خواہشات کی گرفت میں آ جاتے ہیں، لیکن باوجود اس کے انہوں نے کیا کیا؟ دبایا اپنی خواہشات کو۔ فضاحت الانبیاء علیہم السلام الملائکۃ علیہم السلام فی العصمت، تو جو انبیاء ہیں وہ فوقیت لے گئے ملائکہ پر عصمت، معصوم ہونے میں۔ وتفضلوا، اور فضیلت لے گئے علیہم ان پر، فی قہر البواعث النفسانیتی، نفسانی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ابھارنے والی نفسانی ابھارنے والی چیزوں کو دبانے میں ملائکہ سے فضیلت لے گئے۔ والدواعی الجسدانیتی، ٹھیک ہے۔ فکانت طاعتہم اشق، تو انبیاء کی اطاعت کرنا یہ زیادہ مشقت والا ہے، ٹھیک ہے۔ لکونہا مع الصوارف، کیونکہ ان کی اطاعت کرنا مختلف مرحلوں کے ساتھ ہوتا ہے، صوارف مختلف مرحلوں کے ساتھ، بخلاف طاعت الملائکہ، بخلاف ملائکہ کے اطاعت کے، ان کے اندر تو یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوائی، یہ جسدانیاں، یعنی کہ جسمی چیزوں کے جو تقاضے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ، اور نفسانی چیزیں ان کے اندر تو یہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ لأنہم جبلوا علیہ، کیونکہ وہ اسی فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں۔ فکانت ازیدہ ثواباً بالحدیثی، تو اب کیا ہو گیا کہ وہ جو ملائکہ کی اطاعت کرنا یہ ثواب میں زیادتی کا باعث ہے حدیث کے ذریعے۔ حدیث کے اندر یہ آیا، ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور جو اس کے بندے ہونے سے نفرت کرے، تکبر کرے، یترفع ویطلب الکبریاء، یعنی وہ تکبر کرے اور کبریائی طلب کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی طرف تمام کو جمع فرمائے گا، فیجازیہم، وہ ان کو جزا دے گا، علی استنکافہم، ان کے غرور کرنے پر، و استکبارہم، ان کے تکبر کرنے پر، ٹھیک ہے۔ ثم فصل، پھر اپنے اس قول کی تفصیل آگے فرمائی، فقال، پھر آگے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ملائکہ اور انبیاء کو معصوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔